قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا. آیہ مبارک تطہیر جو آپ کی جانی اور پہچانی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہر بزم میں حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے. شان حدیث قصہ، جان حدیث قصہ، یہ آیہ تطہیر ہے جس میں اہل بیت کی طہارت کا اعلان پروردگار عالم نے کیا ہے. آیہ تطہیر میں اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہے، اور ایک آیت اور ہے جس میں پروردگار عالم نے بیت کی طہارت کا اعلان کیا ہے. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهَّرَ بَيْتِي. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک رکھیں. ترجمہ پاک کرے نہیں ہے، پاک رکھنا. جس طریقے سے آیہ تطہیر کا ترجمہ یہ ہے کہ صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت وہ تم کو رجس سے دور رکھے، نہ کہ تم سے رجس کو دور کرے. اسی طریقے سے یہاں ترجمہ بیت کی طہارت کے لیے بھی ہوگا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو پاک رکھیں. عزیزوں، پاک کرنا اور ہے، پاک رکھنا اور ہے. وہ بیت جس کی تعمیر دو معصوم نبیوں کے ہاتھوں ہوئی، ایک معصوم نبی گارا بنانے والا، ایک معصوم نبی پتھر پہنچانے والا، اور ایک معصوم نبی ان گاروں کے اوپر پتھر رکھ کر کے دیوار اور بیت کی تعمیر کرنے والا. یعنی عصمتوں کے حصار میں اس بیت کی تعمیر ہوئی ہے. اس کی تعمیر میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگا. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے اللہ نے عہد لیا تھا، اور انہوں نے ہی قواعد کو، دیواروں کو بلند کیا تھا. جناب ابراہیم جب اس بیت کی تعمیر کر رہے تھے، پتھر رکھتے جا رہے تھے. آپ دیکھیے، جب کسی دیوار کی تعمیر ہوتی ہے، کسی مکان کی تعمیر ہوتی ہے، تو جیسے جیسے دیوار آگے بڑھتی ہے، تعمیر کرنے والا بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے. خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ چوکور ہے، مربع کی شکل ہے تقریباً. خانہ کعبہ کی اس عمارت کی تعمیر اس انداز میں ہوئی کہ پوری دیوار چار سمت کی جناب ابراہیم تعمیر کر رہے تھے. جناب ابراہیم اس دیوار کو تعمیر کر رہے تھے. دیوار جیسے آگے بڑھ رہی تھی، آپ بھی آگے بڑھ رہے تھے. جناب جبریل امین
جنت سے ایک پتھر لے کر کے آئے تھے، اس پتھر پر بیٹھ کر کے جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بنا رہے تھے۔ جیسے جیسے دیوار آگے بڑھتی تھی یا بلند ہوتی تھی، ویسے ہی پتھر بھی آگے بڑھتا تھا اور بلند ہو جاتا تھا۔ اب یہ بیت کی تعمیر صرف نہیں ہے، بیت کی تعمیر بھی ہے، طواف بیت بھی ہے۔ ابراہیم بیت کا طواف بھی کرتے جا رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کرتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ جناب ابراہیم ایک پتھر کو رکھتے تھے تو بنام خدا رکھتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، گویا یہ خانہ کعبہ کی دیوار نہیں ہے بلکہ تسبیح پروردگار ہے۔ یہ پتھر تسبیح پروردگار پڑھ کر کے رکھے جا رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو تسبیح بنتی ہے، ان تسبیح میں دانوں کے علاوہ ایک لمبا سا دانہ ہوتا ہے جو آگے ہوتا ہے، اس کو ہم اور آپ امام کہتے ہیں۔ امام یعنی آگے رہنے والا، یعنی تسبیح کی تکمیل امام کے ساتھ ہے۔ جب جدار کعبہ تسبیح پروردگار بن گئی تو امام کو آنے کا راستہ خود ہی مل گیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو جو تعمیر کرنے والے معصوم ملک ہیں، تعمیر کرنے والے معصوم انبیاء ہیں، خلیل الرحمن ہیں، ذبیح اللہ ہیں، یہ دونوں خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں اور اس بیت کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جب کسی اور کا ہاتھ لگا نہیں، معصوم انبیاء نے بنایا ہے، تو پھر یہاں کثافت کہاں سے آئی، یہاں نجاست کہاں سے آئی؟ یعنی پاک و پاکیزہ ہاتھوں سے پاکیزہ گھر تعمیر ہوا ہے۔ اب یہ عہد لیا جا رہا ہے، عہدنا، ہم نے عہد لیا کس سے؟ ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ان طہر بیتی، کہ وہ ہمارے اس گھر کو پاک و پاکیزہ رکھیں۔ ہوا کیا؟ یہ ذمہ داری انبیاء کے سپرد کی گئی، لیکن خانہ کعبہ تک بتوں کی کثافت پہنچ گئی، بت خانہ کعبہ میں رکھ دیے گئے۔ عزیزوں، بتوں کی جو تاریخ ہے وہ قدیم تاریخ ہے، اور بتوں کی پرستش شروع کیسے ہوئی ہے؟ چنانچہ علل الشرائع میں ایک روایت ہے کہ قوم جن بتوں کو پوج رہی تھی، جن کا نام یغوث ہے، نصر ہے، یہ تمام اپنے دور کے معزز اور محترم افراد تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، خدا والے تھے۔ وہ فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، قوم ان کے غم میں غمزدہ ہوئی، رنجیدہ ہوئی۔ چنانچہ بعض مجسمہ سازوں نے وہاں پر مجسمہ بنا دیا۔ قوم ان کو دیکھتی تھی، ان کو یاد کرتی تھی اور خدا کی عبادت کرتی تھی۔ اس طریقے سے ایک پشت گزر گئی، نئی نسل آئی تو انہوں نے ان کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ انہی کی عبادت کرنے لگی۔ خدا کا تصور عربوں کے درمیان پایا جاتا تھا۔ خود قرآن کریم گواہ ہے، قرآن نے کہا اے میرے حبیب لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ جب اللہ کو مانتے نہیں تھے تو پھر یہ کیوں کہا کہ خدا نے پیدا کیا ہے؟ بتوں کی نسبت وہ کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے سے تقرب الہی چاہتے ہیں۔ تو بتوں کی پرستش اس طریقے سے رائج ہوئی۔ ایک اور تاریخ میں بیان ہے، وہ یہ کہ مختلف قبائل آتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، جب جانے لگتے تھے تو وہاں سے مٹی کو لے جاتے تھے، مبارک سمجھتے ہوئے، متبرک سمجھتے ہوئے۔ مٹی کیونکہ اس کے منتشر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا تھا، اس لیے اس کو پانی سے گون کر کے رکھ لیتے تھے۔ کچھ دنوں یوں چلتا رہا، پھر شکلیں بنانے لگے، طرح طرح کی شکلیں وجود میں آئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کو بھول گئے اور اسی مٹی کو پرستش کرنے لگے، اسی کی عبادت کرنے لگے۔ یاد رکھیں کہ بت پرستی ایسے نہیں شروع ہوتی ہے، آغاز کسی چیز سے ہوتا ہے،
اور پھر وہی چیز جز بن جاتی ہے۔ ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، چنانچہ مجسمہ سازی ممنوع ہے، حرام ہے، ہم کسی چیز کا مجسمہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ذوالجناح کی شبیہ بنانا اور ہے، ذوالجناح کے مجسمے رکھنا اور ہے، اس کی اجازت نہیں جاتی ہے۔ مجسمہ اگر ہے تو اس کو احترام سے جا کر کے دفن کر دیجیے، کیونکہ خانہ کعبہ سے جب بت توڑے جا رہے تھے، ایک بت پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ اس کو نہ توڑا جائے، کیونکہ یہ میرے جد خلیل الرحمن کی شبیہ ہے، ان کی شکل پر وہ بت بنایا گیا تھا۔ جناب ابراہیم کے احترام میں اس بت کو پیغمبر نے دفن کرا دیا۔ تو عزیزوں، جب انبیاء کی شبیہ کی اجازت نہیں ہے تو آپ ذوالجناح کا مجسمہ کیوں لاتے ہیں؟ قیامت میں یہ کہا جائے گا جس نے مجسمہ بنایا ہے کہ تم اس میں روح پھونکو، جان ڈالو، تو یہ قطعی طور پر حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ ہم مجسمے لا کر کے رکھیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو خانہ کعبہ کی طہارت کی ذمہ داری انبیاء کے سپرد کی گئی، یعنی بیت کی طہارت کی ذمہ داری انبیاء کے سپرد کی گئی۔ بتوں کی کثافت وہاں آ گئی، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو بت کیا ہے؟ رجس ہے، یہ رجس وہاں تک پہنچ گئے۔ اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری خود پروردگار نے لی اور کہا انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، یہ کسی شہنشاہ کا ارادہ نہیں ہے، کسی حاکم کا ارادہ نہیں ہے، کسی فرما روا کا ارادہ نہیں ہے، یہ ارادہ پروردگار کا ارادہ ہے۔ دنیا کے بہت سے طاقتور حکمراں گزرے ہیں، وہ اپنے ارادے کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکے۔ نمرود نے ارادہ کیا کہ جناب ابراہیم کو جلا دیا جائے، اس کے لیے ایک بہت بڑا احاطہ بنایا گیا، اس میں لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، لکڑیوں سے وہ احاطہ بھر گیا۔ آج بھی عراق میں ایک مقام ہے جس کو عراقی کہتے ہیں کہ یہ تلہ نمرودی ہے۔ تلہ نمرودی اس آگ کی راکھ کا ڈھیر ہے جو جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے روشن کی گئی تھی۔ جناب ابراہیم کو گزرے ہوئے 4,500 برس ہو گئے، تو سوچئے کہ 4,500 میں کتنی آندھیاں چلی ہوں گی، کتنے زلزلے آئے ہوں گے، کتنے انقلابات آئے ہوں گے، آج وہ ٹیلے کی شکل میں موجود ہے۔ تو 4,500 قبل وہ کیا رہا ہوگا؟ جب راکھ اتنی ہے تو آگ کیسی ہوگی؟ چنانچہ عظیم ترین آگ روشن کی گئی اور جناب ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کر کے پھینکا گیا۔ منجنیق یعنی بڑی غلیل، اس میں رکھ کر کے پھینکا گیا۔ جب کسی کو فضا میں پھینکا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر قابو میں نہیں ہوتے ہیں، سر ایک طرف ہوتا ہے، ہاتھ ایک طرف ہوتے ہیں، پاؤں ایک طرف۔ جناب ابراہیم فضا میں جا رہے ہیں، ہاتھ پاؤں قابو میں نہیں ہے، لیکن ابراہیم کا قلب قابو میں تھا، اعضاء اور جوارے قابو میں نہیں تھے، جس میں ابراہیم قابو میں تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جبریل نے پوچھا مدد کی ضرورت ہے، کہا ہے مگر تم سے نہیں۔ عزیزوں، جناب ابراہیم نے مدد نہ لے کر کے اشرفیت کے تاج کی لاج رکھ لی، کیونکہ اشرف المخلوقات قرار دیا ہے نا، تاج کرامت اس کے سر پر سجایا گیا ہے نا، مدد نہیں لی۔ کہا تم سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، کہا پھر خدا سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے ہو؟ جناب ابراہیم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اس کی رضا کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جل جاؤں گا، وہ چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں تو میں بچ جاؤں گا، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس لیے میں اس سے نہیں کہوں گا۔ اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ میں جل جاؤں اور میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ نہیں میں بچ جاؤں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ہماری دعا تو قبول کرے گا لیکن اس کی رضا کے خلاف ہوگا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں اور میں یہ کہوں کہ پروردگارا میری جان کے ہدیے کو قبول کر لیجئے، تو یہ بھی اس کی رضا کے خلاف ہے۔
یعنی خلیل الرحمن اس منزل پر ہوتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کو رضائے پروردگار کا علم نہیں ہے، خدا جو چاہے وہ کر دے۔ عزیزو اب یہیں سے ایک بندے کی عظمت کا اندازہ لگائیے، شب ہجرت بستر پیغمبر پر جو سویا، مرضی پروردگار کا سودا کر لیا۔ صلوات بھیجے پر محمد والے۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں بس کرو، جتنے یہ نعرے لگائیں گے اتنے منٹ میں اپنی تقریر کم کر دوں گا۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ تو عزیزوں، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے عوض میں بیچ دیتے ہیں، خدا ان سے سودا کر لیتا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ جناب ابراہیم آگ میں گئے، حکم ویا نارو کونی بردم والسلامہ، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہوئی، اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ جناب ابراہیم سردی سے کانپنے لگے۔ کہ اب اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو، بلکہ ایسی ٹھنڈک ہو کہ جو ان کے لیے باعث ہلاکت نہ ہو، سبب سلامتی رہے۔ عزیزو، جب اللہ کو جناب ابراہیم کو بچانا تھا تو نمرود کو آگ ہی نہیں روشن کرنے دیتا، لکڑیاں ہی نہیں اکٹھا کرنے دیتا، آگ کو بجھا دیتا، بادلوں کے دمکل آ کر کے برس جاتے، آگ بجھ جاتی، زلزلہ آتا، زمین پھٹ جاتی، آگ اس میں سما جاتی، لیکن نہ آگ کو سرد کیا، نہ بادلوں کو بھیجا، شعلے لپکتے رہے۔ پروردگار عالم نے ان لپکتے ہوئے شعلوں میں جناب ابراہیم کو بچا لیا۔ ایسا کیوں نہیں کیا کہ نمرود آگ ہی نہ روشن کر پاتا، اس بات پر قادر ہی نہیں ہونے پاتا۔ اگر پروردگار عالم پہلے ہی مرحلے میں نمرود کو روک دیتا تو نہ نمرود کے ظلم کی انتہا معلوم ہوتی، نہ خلیل کے صبر کا کمال سامنے آتا۔ دنیا یہ کہتی کہ ابھی تو انہوں نے لکڑی اور آگ دیکھا تھا، جب یہ پھینکے جاتے تو ڈر کر کے نمرود کو تسلیم کر لیتے، یا نمرود یہ کہتا کہ مجھے ہلاک نہیں کرنا تھا، مجھے جلانا نہیں تھا، میں تو ان کو ڈرانا چاہتا تھا۔ جناب ابراہیم کے صبر کی انتہا بھی معلوم ہو گئی کہ حدیں کیا ہیں، کہاں تک وہ صبر کر سکتے ہیں، اور نمرود کے ظلم کی انتہا بھی معلوم ہو گئی۔ پروردگار نے آواز دیا کہ جہاں سے تمہارے اختیارات اور تمہارے اختیارات کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہیں سے الہی اختیارات کی سرحدوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں سے تمہارے محدود اختیارات ختم ہوتے ہیں، وہیں سے ہمارے لامحدود اختیارات شروع ہوتے ہیں۔ تو نمرود نے ارادہ کیا کہ جناب ابراہیم کو جلا دیں، کیا اس ارادے میں کامیاب ہوا؟ نہیں کامیاب ہو سکا۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ختم کر دیں، جناب موسیٰ اور ہارون کو قتل کر دیں، دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اپنے ارادے کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ شداد نے ارادہ کیا کہ جنت بن جائے گی، اس کے بعد جنت میں داخل ہوں گا۔ 400 سال تک اس کی جنت بنتی رہی، لیکن اسی جنت کے دروازے کے اوپر وہ روح قبض کر لی گئی، اس کا ارادہ ناکام رہا۔ ابرہے نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے، مگر اس کا ارادہ ناکام رہا۔ دنیا کے تمام سلاطین، دنیا کے تمام فرما روا، دنیا کے تمام بادشاہ، دنیا کے تمام سلاطین وہ ہیں کہ جن کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں مگر ان کا ارادہ مکمل نہیں ہونے پاتا ہے۔ اپنے دور کے نمرود صدر امریکہ نے ارادہ کیا تھا کہ حملہ کر کے وہاں سے آیت اللہ خمینی کو گرفتار کر دیں، جہاز قریب جا کر کے آپس میں ٹکرا گئے، ارادہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ تو عزیزوں، یہ تمام ارادے محدود ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں۔ ہم ارادہ کریں کبھی مجلس کے بعد تاروں بھری رات کو دیکھیں گے، کیا مشکل ہے، تارے نکلے ہوئے ہیں،
ہم زیر آسمان آ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہم یہ ارادہ کر کے چلے، ادھر سے بادل آ گئے، آسمان پر چھا گئے۔ آپ بتائیے کہ اتنا آسان ارادہ بھی ہمارا پورا نہیں ہوا، تو بندے وہ ہیں کہ جن کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ امیر کائنات نے یہی وجہ ہے کہا عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا ہے۔ تو عزیزوں، اہل بیت کی طہارت کا اعلان اللہ نے اپنے ارادے کے ساتھ کیا ہے۔ خدا کا ارادہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، کمزور پڑنے والا نہیں ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے۔ اور جب اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان اپنے ارادے کے ساتھ کیا ہے تو دنیا کی طاقتیں تھک گئیں۔ اہل بیت کے کردار پر کوئی داغ نہ لگا سکا۔ یہ اعلان طہارت صرف اور صرف پنجتن پاک کی طہارت کا اعلان نہیں ہے، بلکہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، و بنوہا، ان کے بچے ہیں۔ عربی زبان میں دو بچوں کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے ابنان، ابناہا، ان کے دو بیٹے ہیں، لیکن کہا بنوہا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اولاد فاطمہ میں امام حسن اور امام حسین کا تنہا اعلان نہیں ہوا، بلکہ امام حسین کی نسل سے پیدا ہونے والے 9 ائمہ کی بھی طہارت کا اعلان ہوا۔ حکومتیں تھک گئیں مگر ان کے کردار کو داغدار نہیں بنا سکی۔ عزیزوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کو ہارون رشید نے مختلف قید خانوں میں رکھا، کبھی اس قید خانے میں کبھی اس قید خانے میں، امام کی عبادت، امام کا زہد، امام کے تقوی کو دیکھ کر کے ظالم سے ظالم جیلر مہربان ہو جاتا تھا۔ حاکم کو جب خبر ملتی تھی تو جیلر بدل دیتا تھا یا جیل بدل دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے مشیروں سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے، اس طریقے سے تو ہمارے ایوان کی چولوں کو ہلا دیں گے۔ عوام میں ایک میسج جا رہا ہے کہ ایسے متقی اور پرہیزگار کو قید کیا ہے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ سنو، ایسا انتظام کر دیا جائے کہ جس سے یہ بدنام ہو جائے۔ تم نے قید کر دیا ہے، وہاں پر کچھ تو ہے نہیں، لہذا عبادت نہ کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ خالی بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک یہودیہ عورت، اس سے یہ طے کیا گیا کہ تم کو اتنی رقم دی جائے گی، ایک عابد ہے جو قید خانے میں ہے، تمہارا کام ہے اس پر الزام لگا دینا، تمہارا کام ہے اس پر اتہام لگا دینا۔ چنانچہ قید خانے میں وہ عورت بھیجی گئی۔ دوسرے دن بادشاہ وقت نے اراکین سلطنت کو جمع کیا، شہر کے معززین کو بلایا اور کہا کہ قید خانے کا معائنہ کرنا ہے۔ ساری پلاننگ یہ تھی، سارا منصوبہ یہ تھا کہ جب ہم ان لوگوں کو اشراف کو لے کر کے چلیں گے اور ان کے سامنے یہ عورت اتہام لگائے گی تو یہ بدنام ہو جائے گی، حکومت کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ دروازہ قید خانے کا کھلا، وہاں کا عجب منظر پایا کہ ایک گوشے میں ایک طرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سجدہ پروردگار میں ہے، اور دوسرے کونے میں ایک طرف یہودی عورت جو مسلمان نہیں تھی وہ اللہ کے سجدے میں مصروف ہے، عبادت پروردگار میں۔ ماحول بدل گیا، بادشاہ کا مزاج برہم ہو گیا۔ ہم نے سوچا کیا تھا، یہاں کا منظر کیا ہے؟ چنانچہ پورے غصے میں اس کے بالوں کو پکڑا اور کہا کہ اٹھ، کیا میں نے تجھ کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا؟ جیسے ہی اس نے اس کے بالوں کو پکڑا، اس یہودی عورت نے کہا ہٹ جا، میری عبادت میں خلل مت ڈال۔
اس نے بالوں کو پکڑ کر کے کھینچا، کیا ہم نے تجھے رقم اسی لیے دیا تھا کہ یہاں آ کر کے تو عبادت کرے، یہاں آ کر کے تو سجدہ کرے؟ عزیزو معلوم ہو گیا کہ خود سے نہیں آئی تھی بلکہ سازشوں کے ذریعے بھیجی گئی تھی۔ یہ بات، یہ حقیقت خود زبان پر آ گئی۔ چنانچہ حاکم نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہ آپ نے بھیجا تھا اور میں آئی تھی کہ میں ان سے انتقام لوں گی، کیونکہ ان کے جد نے ہمارے اسلاف کو قتل کیا ہے۔ جنگ خیبر کو ہم بھولے نہیں ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے نماز صبح کے بعد جو پیشانی کو سجدے میں رکھا تو نماز ظہر کا وقت آ گیا، نماز ظہر ادا کیا، اس کے بعد جو شکر کے لیے سجدے میں گئے تو عصر کا وقت آ گیا، نماز عصر پڑھی، اس کے بعد جو سجدہ کیا تو مغرب کا وقت آ گیا، نماز مغرب پڑھی، اس کے بعد جو سجدہ کیا عشاء کا وقت آیا، نماز عشاء کے بعد جو سجدے میں گئے تو دامن وقت سمٹ گیا۔ یہ سجدے میں ہیں، ذکر پروردگار کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ چھت شگافتہ ہوئی، پیشانی سے ایک نور ساطع ہوا، حوریں سب بستہ آ رہی ہیں اور ان کے پیچھے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے نگاہ اٹھا کر کے حوروں کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ جو حوروں پر نظر نہ ڈالے اس کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں نے دیکھا یہ کہہ رہے تھے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہاں سے آواز آ رہی تھی لبیک لبیک یا عبدی۔ اے حاکم یہ بتا کہ ایسے ماحول میں عبادت پروردگار کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے؟ وہ کہتی جب میں نے یہ ماحول دیکھا میں قدموں پر گر گئی، میں نے کہا کہ مجھے ایمان کی سے مالا مال کیجئے، میں چاہتی ہوں کہ ایمان لے آؤں۔ چنانچہ انہوں نے ایمان کے نور سے میرے قلب کو منور کیا۔ اس کے بعد میں استغفار میں لگ گئی، میں عبادت رحمان میں لگ گئی، میں اس کے بعد عبادت کر رہی ہوں۔ ذرا سوچو کہ ایسے مقدس بزرگ کے اوپر کیا کوئی تہمت لگائی جا سکتی ہے؟ عزیزوں، اس نے پوری شہنشاہیت کو بے نقاب کر دیا۔ دوران گفتگو ایک جملہ کہا، کیا تم نے ان کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ کہاں یہ اور کہاں تو؟ یعنی اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تیری خلوتوں کی بھی شاہد ہوں، جہاں تک کوئی مؤرخ نہیں پہنچ سکتا ہے وہاں کی گواہ میں ہوں۔ میں نے ان کی بھی خلوت دیکھی ہے، تیری بھی خلوت دیکھی ہے۔ ان کی خلوت وہ ہے کہ جو کردار کو بدل دیتی ہے، جو قلوب کو ایمان سے منور کر دیتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ عزیزوں، یہ جو تقریر کر رہی ہے یہ امام کی چاہنے والی تو نہیں تھی نا، مسلمان بھی نہیں تھی، آ کر کے ایمان لائی، یہودیہ تھی۔ جس مجمع کے سامنے تقریر کی جا رہی ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مجمع تو نہیں تھا نا، مجمع بھی غیر تھا اور ذاکرہ بھی غیر تھی۔ یہی عظمت کی دلیل ہے کردار کی۔ عظمت کردار اس سے بڑھ کر کے کیا ہے کہ مجمع بھی غیر، بیان کرنے والی بھی غیر کی نمائندہ، اور فضیلت امام بیان ہو رہی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ عزیزوں، جس طریقے سے تنہائی میں یہ عورت امام موسیٰ کاظم کے پاس آئی، اسی طریقے سے تنہائی میں زلیخا بھی جناب یوسف کے پاس آئی۔ دروازے بند کر دیے گئے، جناب یوسف نے اپنے دامن عصمت کو بچایا۔ دست عصیان زلیخا دامن یوسف تک بڑھا، یوسف نے اپنے دامن کو بچا لیا، لیکن زلیخا کو اپنا ہم خیال نہ بنا سکا کہ زلیخا بھی ان کی ہم خیال بن جاتی۔ اب آپ فرق پہچانیے کہ یہاں پر اپنے کردار کو نبی خدا نے بچا لیا، لیکن زلیخا کو با کردار نہیں بنایا۔ یہاں امام موسیٰ کاظم نے اپنے کردار ہی کو نہیں بچایا بلکہ زن فاحشہ کو بھی با کردار بنا دیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ زن فاحشہ کو بھی با کردار بنا دیا۔ یہ عظمت کی دلیل ہے۔ اور یاد رکھیں
کہ یوسف کی طہارت کا اعلان ہوا ہے، ان کی تطہیر کا اعلان ہوا ہے۔ جہاں طہارت کا اعلان ہوتا ہے وہاں اپنے دامن کو بچایا جاتا ہے، جہاں تطہیر کا اعلان ہوتا ہے وہاں دوسروں کو راستے پر لایا جاتا ہے، دوسروں کو پاک و پاکیزہ بنایا جاتا ہے۔ تو اعلان کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت وہ تم سے رجس کو دور رکھے اور تم کو پاک و پاکیزہ قرار دے، جو حق طہارت و پاکیزگی ہے۔ عزیزوں، یہاں پر کہا گیا رجس، نجس نہیں کہا گیا ہے۔ نجس اور ہے، رجس اور ہے۔ نجاسات کیا ہے؟ آپ کے سامنے ہے، خون ہے، پیشاب ہے، کتا ہے، سور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ نجاسات۔ فقہ اسلامی میں نجاسات اور ہیں اور مطہرات اور ہیں۔ مطہرات وہ چیزیں جو پاک کرتی ہیں، نجاسات وہ چیزیں جن کے اتصال سے انسان کا جسم یا لباس یا جگہ نجس ہو جاتی ہے، یہی ہے نا۔ مطہرات کیا ہیں؟ کا پانی ہے، زمین بھی ہے جو پیر کے تلووں کو پاک کرتی ہے، چھڑی کو پاک کر دے گی، سورج ہے یہ بھی پاک کرتا ہے۔ نجاست ختم ہو گئی اور بلندی کے اوپر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں مطہرات ہیں۔ کتا، سور، پیشاب، خون یہ نجاسات میں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ نجاسات کو پہلے خلق کیا گیا ہے یا مطہرات کو؟ پہلے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا جو پاک کرنے والی ہیں، اس کے بعد وہ چیزیں خلق ہوئی جو نجس کرنے والی ہیں۔ تو خلقت میں مطہرات پہلے اور نجاسات بعد میں۔ تو جن چیزوں کو نجاسات سے طہارت کا ذریعہ بنایا ان کو پہلے خلق کیا، یعنی ظاہری نجاست سے طہارت کا ذریعہ۔ اسی طریقے سے معنوی نجاست کیا ہے؟ جو روح کو نجس کرتی ہے، جسم کو نہیں، وہ ہے رجس۔ تو عزیزوں، جس کو ظاہری طہارت کا ذریعہ بنایا اس کو ظاہری نجاست سے پہلے خلق کیا، جس کو باطنی طہارت کا ذریعہ بنایا اس کو باطنی کثافت سے پہلے اللہ نے خلق کیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ رجس کو تم سے دور رکھے، نجس کو نہیں۔ تو رجس کیا ہے؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، رجس سے بچو جو بتوں میں سے ہے۔ رجس کیا ہے؟ شرک رجس ہے، نماز نہ پڑھنا یہ معنوی برائی ہے، رجس ہے۔ روزہ خوری کرنا یہ رجس ہے، شراب خواری کرنا یہ رجس ہے، جوا کھیلنا یہ رجس ہے، جھوٹ بولنا یہ رجس ہے، غیبت کرنا یہ رجس ہے، حسد کرنا یہ رجس ہے، چغلی کرنا یہ رجس ہے۔ تو یہ تمام چیزیں رجس ہیں، اور یہ عیوب اگر پائے جاتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ رجس پایا جاتا ہے، اور آیت تطہیر کہہ رہی کہ رجس کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ اہل بیت کے قریب آنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو رجس سے پاک کرنا ہوگا۔ جو چیزیں رجس ہیں ان سے دوری اختیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ اہل بیت صاحبان طہارت ہیں، ان کی تطہیر کا اعلان کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان سے قریب ہوئے، جو لوگ ان کے پاس آئے، وہ خود پاک و پاکیزہ ہو گئے، ان کی تطہیر کا اعلان کیا گیا ہے نا۔ یہی وجہ ہے زہیر دوسرے عقیدے کے تھے لیکن جب ان کے ساتھ آئے تو پاکیزہ کردار بن گئے۔ وہب عیسائی تھے لیکن امام حسین کے ساتھ آئے تو پاکیزہ کردار بن گیا۔ حر مخالفین میں تھا، امام کے ساتھ آ گیا تو ایسا پاکیزہ ہوا کہ معصوم کہتے ہیں کہ وہ زمین بھی پاک ہو گئی، طابت الارض، وہ زمین پاک ہو گئی کہ جس میں تم کو دفن کیا گیا ہے۔ عزیزوں،
امام حسین وارث تطہیر تھے۔ مجلس تاخیر سے شروع ہوئی، لہٰذا مجھے ختم کرنے میں اسی کا خیال کرنا ہے۔ آپ پہلے شروع کر دیتے جیسے وقت پر ہے تو پھر میں اسی اعتبار سے پڑھوں۔ وقت مجلس کے ختم کرنے کا ہو چکا ہے۔ تو امام حسین وارث تطہیر تھے، اسی لیے امام ان تمام افراد کو لے آئے کہ جو اس راستے پر نہیں تھے۔ جناب زہیر وہ امیر المومنین کے معتقد نہیں تھے، یہ چلے ہیں مکے سے امام حسین بھی چلے ہیں، جگہ جگہ پر قافلے رک رہے تھے، منزلیں تھیں اور ان منزل پر رکنا ہوتا تھا کیونکہ وہیں پر قیام گاہ ہوتی تھی، وہیں پر پانی کا انتظام ہوتا تھا، اس کے بعد پھر اگلی ہی منزل پر پانی ملے گا۔ تو امام حسین کے ساتھ ساتھ زہیر کا بھی قافلہ چل رہا تھا، لیکن زہیر اس انداز میں قیام کرتے تھے کہ امام حسین کا سامنا نہ ہونے پائے۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر جگہ اس قسم کی تھی کہ دونوں خیمے آمنے سامنے ہو گئے۔ امام نے زہیر کو بلوایا، کئی قاصد بھیجے، زہیر نہیں آئے۔ آخر میں امام حسین نے جناب علی اکبر کو بھیجا کہ بیٹا علی اکبر تم جاؤ اور جا کر کے زہیر کو بلا لو۔ چنانچہ زہیر کو اطلاع دی گئی کہ ہم شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کو امام حسین نے بھیجا ہے آپ کو بلانے کے لیے۔ زہیر ابھی اس کشمکش میں تھے کہ جائیں یا نہ جائیں۔ زوجہ نے کہا زہیر شرم کرو، فرزند رسول نے ہم شبیہ پیغمبر کو بھیجا ہے اور تم جانے میں تذبذب کر رہے ہو، جاؤ۔ زہیر جناب علی اکبر کے ساتھ روانہ ہو گئے، امام کی خدمت میں آئے۔ اب جو واپس ہوئے تو انداز بدل چکا تھا، کہاں تو ملاقات امام کے لیے تیار نہیں تھا۔ حسین وارث تطہیر ہیں، دیکھیں تطہیر کے سمندر میں کس طریقے سے امام نے زہیر کو ضم کر دیا۔ اب جو واپس پلٹے تو تیور بدلے ہوئے۔ زوجہ سے کہا کہ میں تم کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ زوجہ نے کہا آپ مجھے کیوں طلاق دیں گے، میری کیا غلطی ہے، کیا خطا ہے؟ زہیر نے کہا آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، میں امام حسین کی نصرت میں جاؤں گا، جنگ ہوگی، شہادت میرا مقدر بنے گی، میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ امام حسین کے ساتھ جو عورتیں ہیں وہ نبی زادیاں ہیں، امت میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ نبی زادیوں کو ستائے، لیکن تم ایک عام انسان کی زوجہ ہو۔ میں نے امام حسین کا ساتھ دیا، میں نے دشمنوں سے جنگ کی، لہٰذا وہ تم سے انتقام لیں گے، تم کو ستائیں گے۔ جب میں پہلے سے طلاق دے دوں گا، میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، تو تم کو کوئی ستائے گا نہیں، اس لیے میں تم کو طلاق دے رہا ہوں۔ میں کہوں گا زہیر تم کس خوش خیالی میں تھے کہ یہ اشقیاء نبی زادیوں کو نہیں ستائیں گے، یہ اشقیاء رسول زادیوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ نہیں، ادھر امام حسین شہید ہوئے، ادھر یہ خیموں کے اندر داخل ہو گئے، مال و اسباب کو لوٹ لیا، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی۔ یہ ساری سیدانیاں امام سجاد کے خیمے میں جمع ہو گئیں۔ جناب زینب نے کہا کہ بیٹا ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں، خیام جل گئے ہیں، یہ بتاؤ کہ ہم ان جلتے ہوئے خیام میں رہ کر کے جل جائیں یا اپنی جان کی حفاظت کے لیے باہر نکلیں؟ تم امام وقت ہو، تم جو حکم دو گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ امام سجاد نے کہا کہ علیکن بالصحراء، اے پھوپھی اماں آپ صحرا میں نکل جائیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی مرتضیٰ کی بیٹیاں تھیں، رسول عربی کی نواسیاں تھیں، جو بالوں کو بکھرائے ہوئے تھیں، جن کے شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جن کی آغوش اجاڑی جا چکی تھی، جو غمزدہ تھیں، لیکن اس عالم میں نکلی کہ رخسارے پر تماچے مار رہی تھی۔ واہ محمدہ، یہ اللہ کے رسول آپ سے فریاد ہے، ہم آپ کے قرابت دار ہیں، ہم کو اس طریقے سے ستایا گیا ہے۔ عزیزو یہ عالم تھا۔ زہیر اپنی زوجہ کو طلاق دے کر کے امام کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ امام کے ساتھ آنے کے بعد زہیر شہید ہو جاتے ہیں۔ زہیر کی زوجہ وہیں سے کچھ دور خیمہ زن تھی کربلا سے،
اس نے جب سنا کہ کربلا میں سب شہید کر دیے گئے تو اپنے غلام کو بلایا، اس نے غلام کو ایک کفن دیا، کہا تم کربلا جاؤ، حسین رسول زادے ہیں، تمام شہداء کے رشتہ دار اور قبیلے کے لوگ موجود ہیں، حسین کو لوگوں نے دفن کر دیا ہوگا، اتنی غیرت تو ہے کہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، شہید ہو گیا ہے تو دفن کر دیا جائے، لیکن زہیر تو ایک عام انسان ہے، ان پر کوئی کرم نہیں کرے گا، اگر ان کو دفن کر دیا گیا تو ٹھیک ہے، اگر ان کو دفن نہیں کیا گیا تو تم غسل دینا، یہ کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا اور ان کو دفن کر دینا۔ غلام کفن لے کر کے کربلا آیا اور کربلا سے روتا ہوا واپس کفن کے ساتھ آیا۔ زوجہ زہیر نے پوچھا کیا زہیر کو کفن مل گیا؟ کیا زہیر دفن کر دیے گئے؟ کفن کی ضرورت نہیں پڑی اس لیے تو واپس لے آیا؟ اس نے کہا نہیں، میں جب مقتل سے چلا تھا تو زہیر کے لاشے کو اس عالم میں دیکھا تھا کہ سر تن سے جدا تھا، زہیر کا لاشا وہیں پڑا ہوا تھا۔ زوجہ کہتی ہے کہ تو نے بڑا ظلم کیا، غیرت نہیں آئی کہ تیرے آقا کا لاشا وہیں پر پڑا ہوا تھا اور ان کو بغیر کفن دیے دفن کیے تو چلا آیا۔ وہ کہتا ہے بی بی معاف کرنا، تنہا زہیر کا لاشا نہیں تھا، ارے 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے اور انہی لاشوں میں فرزند رسول کا پامال لاشا بھی پڑا ہوا تھا۔ ایک کفن 72 بے کفن لاشیں۔ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں اپنے آقا زہیر کو کفن دے دوں، حسین مظلوم کا لاشا بے کفن پڑا رہ جائے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔